السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ ایک دفعہ پھر نئے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتہاج صفدر آپ کی خدمت میں پیش اور آج ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ ٹاپکس کو، ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ لائف اسپیکٹس کو، ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ فیلڈس کو، ڈسکس کریں گے اور آج آپ کے کمنٹس بھی لیں گے اور آپ کے لائکس بھی دیکھیں گے، آپ کی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے اور لائف کو دیکھیں گے کہ لائف کیا ہے، لائف میں ہیپینس کیا ہے، خوشی کیا ہے، خوشی کیا چیز ہے اور خوشی آپ کو کیسے مل سکتی ہے، کس چیز سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے اور آپ اپنی لائف میں ہر چیز کو خوش نصیبی سے اور خوش اسلوبی سے کیسے کر سکتے ہیں۔ خوشی بہت زیادہ، ہیپینس از ویری امپورٹنٹ۔ خوشی سب سے پہلی خوشی انسان کو تب ہوئی جب اسے انسان بنایا گیا، انسان کے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا۔ تو اس سے بڑی خوشی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بیچا دنیا کے اندر، اور یہ ہم سب بحیثیت انسان ہمارے لیے یہ خوشی کا جذبہ ہے، جنون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں نعمتیں دی ہیں، اور اگر ہم انہی پہ خوش ہونا شروع کریں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم خوشیاں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں، ہم غمگین رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کافی لوگوں نے جوائن کیا ہے، ساتھ ساتھ ہم جوائن بھی دیکھیں گے۔ محمد عثمان سلیم، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناصر قریشی صاحب نے جوائن کیا۔ حسیب بھائی وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آئی ایم گڈ، آئی ایم آؤٹ اسٹینڈنگ، گریٹ، فینٹاسٹک، ایکسیپشنل، اور اللہ کا بے حد احسان ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں، خیر خیریت سے ہوں، اور آپ بھی امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اپنی لائف میں کام کر رہے ہوں گے، نیشن کے لیے کام کر رہے ہوں گے، اور خوش کیا ہے، خوشی کیا ہے؟ خوشی ہر چیز میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، کائنات کی ہر ذرے میں خوشی ہے، وہ آپ کی نظر ہے کہ اسے تلاش کیسے کرے گی، آپ کی نظر ہے اسے کیسے پرسیو کرے گی۔ تو خوشی ہر چیز میں ہے۔ خوشی وہ بھی ہے کہ اگر آپ بچے کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، اس میں بھی خوشی ہے۔ آپ اپنے والدین کو ایک پیاری نظر سے دیکھتے ہیں، اس میں بھی خوشی ہے۔ آپ کسی کی چھوٹی سی ہیلپ کرتے ہیں، اس میں بھی خوشی ہے۔ اور خوشی کیا چیز ہے؟ خوشی ہر کائنات کی ہر چیز میں ہے۔ جب آپ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے حالات پریشان نہیں کرتے بلکہ اس کے خیالات پریشان کرتے ہیں کہ وہ پرسیو کا ہے۔ وہی کہتے ہیں what you have perceived you can have many ways۔ جو بھی آپ پرسیو کرتے ہو تو وہ آپ کی شخصیت میں اور آپ کی منٹیلٹی میں بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے، چیزوں کو اثر انداز ہوتا ہے۔ خیالات آپ کے بہت زیادہ ضروری ہے لائف کے اندر۔ خیال آپ کیا کرتے ہو؟ جیسے آپ خیال کرتے ہو جی میں اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا بھائی، لائف آپ کی ختم نہیں ہوتی، ابھی بھی لائف کنٹینیو ہے۔ آپ کوئی بات نہیں، اس دفعہ فیل ہو گئے ہو، آپ نے اگر سٹرگل کی ہے۔ ہاں، انسان نامید کب ہوتا ہے، مایوس کب ہوتا ہے؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں جب وہ انسان کوشش نہیں کرتا، سٹرگل نہیں کرتا تو وہ ناکام ہے اور پلس وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس جب ہوتا ہے تو وہ اسے خوشی نہیں ملتی۔ خوشی تب ملتی ہے انسان سٹرگل کرے، محنت کرے اور اس پہ موٹیویٹ رہے، اس چیز کو کرنے کی طلب ہو اس میں، تو تب وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے خوشی بھی ملتی ہے، اور خوشی ناکامی میں بھی ملتی ہے انسانوں کو۔ اب مجھے جب ہم فار ایگزامپل ہمیں یہاں پہ ایجوکیشن بیس سسٹم میں سکھایا جاتا ہے کمپیریزن، جو بہت بری چیز ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط کنسیپٹ ہے کائنات کا نہیں، ہم سب لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اس کمپیریزن کی بیس پہ۔
خدا نے ہم سب لوگوں کو ڈفرینٹ پیدا کیا ہے. یہ 5 انگلیاں 5 ایک جیسی نہیں ہیں. اس کا یہ انگوٹھا سیپریٹ ہے، اسی طرح شہادت والی انگلی سیپریٹ ہے. ہر ایک کی اپنی بناوٹ ہے، اپنا سائز ہے، اپنا وین ہے، اپنا کنسیپٹ ہے. تو اسی طرح ہم انسان بھی ایک جیسے نہیں پیدا ہوئے. ہم سب انسانوں نے ڈاکٹر نہیں بننا، ہم سب انسانوں نے انجینئر نہیں بننا، ہم سب انسانوں نے وکیل نہیں بننا. ہم ڈفرینٹ وے آف کنسیپٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ہماری نیچر، ہماری ایبلٹیز، ہماری یونیکنیس بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے ہم سب لوگوں سے. ہم سب ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. تو اس ڈفرینسز کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ڈفرینٹ ہیں تو ہم کس پیشن کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی تلاش. قاسم علی شاہ فرماتے ہیں جو انسان کی پیدائش، ایک تو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور انسان کی حقیقی پیدائش تب ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے. جب وہ پہچان لیتا ہے، یہ بلال رومی صاحب بھی فرماتے ہیں، میں نے اپنے پہلی ویڈیو میں بھی کوٹیشن کی تھی، کہ جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اپنے اندر پہچان لیتا ہے، وہ اس کی پیدائش، وہ سمجھے کہ اس وقت اس دن کو وہ پیدا ہو گیا، اس کی دوسری پیدائش ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی روح کو پہچان لیتا ہے. جب انسان اپنی روح کو پہچان لیتا ہے تو اس کی خواہشات، جذبات، ہر چیز چلی جاتی ہے. اب آج کا جو سیشن ہے، یہ میں نے 3-4 دن اپنے اوپر میں نے ریسرچ کی اس چیز کو، خوشی کے لیے. خوشی، میں نے ناکامی میں بھی خوشی محسوس کی، میں نے بیمار ہونے میں بھی خوشی محسوس کی. اس سیشن کو میرا کرنے کا بہت زیادہ موڈ تھا، اور آپ لوگوں سے اپنے خیالات، اپنے جذبات آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا میرا دل کر رہا تھا. اور میں نے آج ہمیشہ میری جو میں ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں وداؤٹ، میرے ذہن میں ٹاپک آتا ہے اور شام کو آ کے میں ریکارڈ کرتا ہوں. اس میں کوئی مٹیریلسٹک نہیں ہوتا، مٹیریل وائز میں نہیں دیکھتا چیزوں کو. جو میں نے تجربات دیکھے، مجھے جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، چھوٹی سی ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ یار اس سے اس کی ہیلپ کیا ہو رہی ہے، اس سے اس کے کیا چیزیں حاصل کر رہا ہے، اور یہ میرے وسیلے سے حاصل کر رہا ہے، تو اس میں مجھے خوش ہونا چاہیے. تو آپ کو مدد میں بھی خوشی محسوس ہوگی. اور جب آپ کوئی بھی چیز ایسی کر رہے ہوں گے جس میں کسی کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، لیکن وہ ان فیوچر کسی کو فائدہ دے سکتی ہے وہ چیز، تو وہ جب آپ کریں گے نا خوشی سے کریں گے، تو آپ کو اتنی خوشی محسوس ہوگی، دل میں اتنا سکون محسوس ہوگا، جس کی جو آپ کو نا ملین روپیز بھی دے کے نا وہ خوشی آپ کو محسوس نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، ہر چیز کی فیسلٹی ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن کئی دفعہ وہ خوش نہیں ہوتے. خوش وہ کیوں نہیں ہوتے؟ اور کئی دفعہ ایک غریب اپنی چھوٹی سی اسمائل دے کے، کسی کو کھانا پیش کر کے، یا کسی کے ساتھ ہنس کے تھوڑا سا بولتا ہے، تو اسے جو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، جس کا اندازہ آپ سب لوگ لگا نہیں سکتے جب تک آپ پرسنل ایکسپیریمنٹ نہیں کریں. میں نے الحمدللہ ایکسپیریمنٹ کیا. میں اپنی روڈ پہ جا رہا تھا، تو اچانک میں نے ایک بزرگ کو دیکھا. جب میں نے بزرگ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ ضعیف تھے، اور وہ کوئی ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی رکشہ وغیرہ آ جائے، کوئی چیز آ جائے، وہ اس کے لیے ویٹنگ میں تھے. تو میں نے اپنا بائک روک دیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور باتیں چلتی گئی. تو ان پہ جو چھوٹی سی اسمائل آئی نا، انہوں نے مجھے روکا نہیں تھا، لیکن میں نے خود ٹرائی کیا کہ میں ان کی مدد کروں. اور ان کی جو چھوٹی سی اسمائل تھی نا، اس پہ مجھے وہ $1,000,000 جو مجھے ملی ہے، چیز ملی ہے، وہ $1,000,000 یہ ہے کہ میرے اندر ایسا احساس پیدا ہوا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ ڈن فار سم ون. ٹھیک ہے، جب آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، آپ کو کبھی بھی پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی.
ٹھیک ہے، آپ کو بیسک نیڈ آپ کی پوری ہونی ہے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ $1,000,000 احساسات پانے کے لیے جو انسان ہے وہ موٹیویشنل سپیکرز کو بڑی بڑی رقمیں دیتا ہے، ان کو بلاتے ہیں، ان کو سپیک کرتے ہیں، جسے ہم سائیکالوجسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو پے کرتا ہے اور ان کو پے کر کے اپنی خوشی لیتا ہے. تب وہ اسے گائیڈ کرتے ہیں، اسے منٹور کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تیری خوشی اس چیز میں ہے، تو یہ چیز کر. کئی دفعہ لوگ صدقہ دیتے ہیں، صدقے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. صدقے میں یہ خوشی ہوتی ہے جب صدقہ کسی ریلیونٹ پرسن کو پہنچتا ہے، جس کو غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، جب اسے پہنچتا ہے تو اس سے وہ جو چیز بیوہ یتیم جو لیتے ہیں، اس سے جو ان کو خوشی ملتی ہے، جو ان کو ہیپینس ملتی ہے، اس کی قیمت کہیں نہیں. جو آپ محسوس کرتے ہیں آپ اٹ سیلف دیتے ہیں. میں نے بھی الحمدللہ کئی دفعہ کوشش کی لوگوں کی ہیلپ کرنے کی، بتانا نہیں، مجھے آن لائن بتانا نہیں چاہیے، لیکن میں نے کوشش کی. لیکن اس میں آپ اگر 10 روپیز بھی کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اسے نیک نیتی سے دے رہے ہیں، اس میں جو آپ کو احساس ملے گا اس کی پرائس میں کہہ رہا ہوں کروڑوں میں بھی آپ نہیں لگا سکتے. وہ کروڑ روپیہ بھی دے کے وہ احساس آپ حاصل نہیں کر سکتے. اور انسان احساسات کا مجموعہ ہے میرے مطابق. اگر انسان نے کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کے 3-4 اصول بنانا چاہیے. کامیاب وہ شخص نہیں جس کے پاس جو امیر ہے، جس کے پاس پیسہ ہے. بائی دا وے اٹس امپورٹنٹ سم اسپیکٹس، یہ چیزیں امپورٹنٹ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے مخالف دے رہا ہوں، لیکن انسان نے اگر ایک اچھی لائف گزارنی ہے، ایک خوش اسلوبی سے رہنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ فار سم ون، تو سب سے پہلے وہ اپنے اندر اپنے خیالات کو درست کرے، اچھے اچھے خیال لانا شروع کرے. سب سے پہلے وہ اپنے اندر سے کمپیریزن، جیلسی لفظ یوز کر رہا ہوں، جیلس کا لفظ ہی اپنے ڈکشنری سے نکال دیں اور اپنے مائنڈ کو پراپرلی ایگزیکیوٹیبل وے میں یوز کریں. اپنے گول آبجیکٹو جو آرٹ آف گول سیٹنگ میں نے بتایا وہ سیٹ کرے. اگر اس سے وہ سیٹ کر رہا ہے اس پہ کوشش کرے. کوشش کرنے کے بعد اچھے لوگ ڈھونڈے، اچھے لوگوں سے جیلس نہ کرے بلکہ کوشش کرے ان کے ساتھ کام کرنے کی، ان کی مینٹورنگ لینے کی. اور ہر جگہ اپنے زبان کا استعمال نہ کریں. وہ ایک کوٹیشن ہے، ایک واقعہ ہے، ابھی مجھے پورا واقعہ نہیں یاد. اس میں یہ تھا کہ شخصیت تھی ایک، انہوں نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے دنیا کی سب سے بہترین چیز لے کے آؤ جس کا مد مقابل کچھ نہ ہو. تو وہ زبان پلیٹ میں رکھ کے لے گئے اپنے ان شخصیت کے پاس، بادشاہ کے پاس. تو جب انہوں نے وہ زبان دیکھی تو وہ خاموش ہو گئے اس وقت. تو پھر انہوں نے کہا دنیا کی سب سے بدترین چیز لے کے آؤں. تو پھر وہ وزیر آئے، وہی زبان اٹھائے، واپس آ گئے. جب بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم دونوں طرف زبان ہی لے آؤ، تو وہ اس نے کہا کہ یہ زبان ہی ہے کہ انسان کو زمین سے آسمان پہ لے جائے، اور یہ زبان ہی ہے کہ انسان آسمان سے زمین پہ آ گرے. تو مورل آف سٹوری یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کریے، اپنے الفاظ کو درست کریے، لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے ملیے، ان سے ساتھ اپنے آئیڈیاز کی شیئرنگ کریں. ہر انسان کے ساتھ اپنے آئیڈیا کی شیئرنگ کریں. آئیڈیا چوری نہیں ہوتے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بہت سی شخصیات کو
میرے ساتھ ملتی ہیں، میرے ساتھ لوگوں کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، لوگوں سے آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ آئیڈیا چوری ہو جائے گا. اٹس رانگ، بہت غلط چیز ہے کہ آئیڈیا کبھی چوری نہیں ہوتا. آئیڈیا سپریڈ ہوتے ہوتے کسی نہ کسی کے ورکنگ میں آ جاتا ہے. تو آپ کی آئیڈیاز دینے تھے، اگر آپ نہیں اس آئیڈیا پہ کام کریں تو اگلا کرے گا ڈیفینیٹلی. اس کا کسی اینگل سے جب وہ لوگوں کو اس کی سروسز دے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہمیشہ یاد رکھنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی نیکی کا کام ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ربیع الاول کا مہینہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ربیع الاول ہمارے لیے بہت خوشیوں کا مہینہ ہے، اور ہم سب لوگوں کو چاہیے اس میں عبادات کریں، اس میں نبی کا میلاد منائیں، اور اس میلاد سے ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر کریں. جب انسان اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے تو دنیا کی کامیابیاں کیا، عزتیں کیا، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. تو میری کوشش ہے کہ آپ سب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں، اور نبی کی ایک سنت قائم کرنا ہزاروں عبادات سے بہتر ہے. تو کوشش کریں سنتے، اور یہ چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں جو ہم کام ادبی لحاظ سے پڑھتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے پڑھتے ہیں، تو اگر ہم اسے سنت سمجھ کے کریں تو اس میں کتنا فائدہ ہے، کتنا آپ کو خوشی محسوس ہوگی، کتنی آپ کامیاب ہوں گے، اور آپ کو کیا کیا خوشی ہمیشہ انسان کو ہر چیز میں محسوس ہوتی ہے. اب میں نے مجھے بیمار ہوا میں تھوڑے دن پہلے، لیکن میں نے کہا یہ بیماری بھی خوشی ہے. بیماریوں سے کیا کیا فائدے ہیں؟ پہلے تو آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں جو آپ نے پریویس کیے ہوتے ہیں، دوسرے آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، تیسرا آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ کا مینٹلٹی لیول آپ فریش ہو جاتا ہے. تو بیماری بھی ایک خدا کا گفٹ ہے، اگر آپ سمجھے تو یہ خدا کا گفٹ ہے. خدا اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور خدا اسی بندے پہ آزمائش لاتا ہے جو اس کے قریب ترین ہو. تو کوشش کریے خدا کے قریب ترین ہو جائے. جب آپ خدا کے قریب ترین ہوں گے تو دنیا کی ہر چیز میں آپ کو خوشی ملے گی. آپ اگر ہار بھی گئے ہیں تو آپ کو اس میں بھی خوشی ملے گی. آپ کو جیتنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے خیالات ہی خدا کی طرف ہو جائیں گے، اور خیالات میں روحانیت برسے گی، اور لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ شخصیت کیا تھی اور کیا بن گئی. جب آپ ایسی شخصیت بنیں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا فائدہ بھی کچھ اور ہے. اور شخصیات بنتی رہتی ہیں، بس نظر کرم کی ضرورت ہے. نظر کرم تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر تبدیلیاں لے کے آتا ہے. ٹونی رابن کہتے ہیں کہ if you want to change yourself, change your habits. اگر آپ چاہتے ہو چینج ہونا، واقعی چاہتے ہو آپ چینج ہونا، تو اپنی ہیبٹس کو چینج ہونا سٹارٹ کر دو. ہیبٹس کیا ہے؟ صبح جلدی نہیں ہم اٹھتے، کوشش کریں جلدی اٹھنا سٹارٹ کر دیں، نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیں،
ایک دن ہوگا، ایک دن اٹھیں گے، ایک دن نہیں اٹھیں گے، کوئی بات نہیں. ٹرائی 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 ٹرائی، ایٹ لاسٹ یو ون. ٹرائی کیا ہے؟ جب آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہو، فار ایگزامپل آپ نے اپنے گھر کی زمین سے اپنے گھر کے چھت پہ جانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ سیڑھیاں طے کرتے ہو، سیڑھیاں طے کرتے ہو. تو یہ جو ناکامیاں ہوتی ہیں یہ آپ کی سیڑھیاں ہوتی ہیں بیسیکلی. آپ کی ناکامیاں نہیں ہوتی، یہ کامیابی کی طرف آپ کی سیڑھیاں ہیں. تو آپ فرسٹ سیڑھی سے چڑھتے ہو، آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار میں نے یہ غلطیاں کری، اب اس نیکسٹ سیڑھی میں میں نے یہ غلطیاں نہیں کرنی. تو آپ سیڑھی چڑھتے 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 20 25 30 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ اپنے مقام پہ پہنچ جاتے. تو اپنے مقام پہ پہنچنے کے لیے آپ نے 30 سیڑھیاں گزاری. اب اس 30 سیڑھیوں میں کیا کیا؟ آپ کو ہر سیڑھی پہ اپنی اس کی اونچائی پتہ چلی. اسی طرح انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو اونچا کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کی پرائس بنانی پڑتی ہے، اپنی آپ کی غلطیوں سے لرن کرنا پڑتا ہے. آج میں آپ کے ساتھ سیشن کر رہا ہوں. پچھلا سیشن دیکھیں گے آپ کو مسٹیک ملیں گی، یہ سیشن دیکھیں گے آپ کو تھوڑی کم مسٹیک ملے گی. اس سے پچھلا دیکھیں گے اس میں زیادہ مسٹیک ملیں گی. میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے سیشنز میں اپنی سیڑھیاں طے کر رہا ہوں. سیڑھیوں میں مقام کوشش ہے کہ روحانیت کے اینڈ تک جایا جائے، روحانیت کو سمجھا جائے. آپ کے ساتھ چیز جو سیشن کرتا ہوں یہ میں پہلے پرسنل ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں، ڈفرینٹ واقعات میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اور جو چیز میں کرنا چاہتا ہوں، آج خوشی کا ٹاپک ہے، ہیپینس کا ٹاپک ہے، تو میں نے کوشش کی کہ دنیا کی ہر چیز میں خوش ہوا جائے. کسی نے مجھ پہ تنقید کی، اس پہ بھی میں نے سمائل پاس کی. کسی نے مجھے غلط کہا، اس پہ بھی سمائل پاس کی. اب میں نے کیا کوشش کی کہ ہر چیز کو خوشی میں ڈولا اور ایسا احساس حاصل کیا جس کی پرائس اب سب لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے پے کرتے، وہ احساس حاصل نہیں کر سکتے. کبھی کوشش کریے گا، آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ کوشش کریے گا ہر چیز میں خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کریے. اب کھانا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، یار کیا بات ہے، خدا کی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں ہاتھ دی جس سے ہم اٹھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی اٹھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہ دیا اس کی لذتوں کو جاننے کے لیے، اس کی کائنات کی چیزوں کی لذتوں کو جاننے کے لیے. کیا طرح طرح کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، روز طرح طرح کے لذمات کھاتے ہیں، طرح طرح کی جگہ جاتے ہیں، طرح طرح کے ہوٹلز جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس میں ملتی کہ نئے نئے کھانے کھاتے ہیں، اور کھانوں کے ساتھ دوستوں کی محفلیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں. وہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اگر منہ ہی نہ ہوتا تو کیا ہم وہ خوشیاں فیل کر سکتے؟ کیا ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے؟ کیا ہم بول سکتے؟ کیا ہم چیزوں کو کھا سکتے؟ تو کتنی بڑی نعمت ہے خدا نے ہمیں دی، ہم اس کا خوش شکر گزار نہیں ہوتے، ہم اس پہ خوش نہیں ہوتے. خدا نے ہمیں ناک دیا سونگھنے کے لیے. واہ کیا بات ہے میرے خدا کی، ہر چیز کو سونگھ لیتا ہے، بدبو کو پتہ چل جاتی ہے. سانس نہ ہوتی، آکسیجن نہ ہوتی، کیا ہم زندہ رہ پاتے؟ کان دیے سننے کے لیے، دنیا کی ہر چیز ہم سن رہے ہیں. اگر ہم سن نہ سکتے تو کیا ہوتا؟ جو سن نہیں سکتے ان سے پوچھے سننے کی کیا ورتھ ہے. میرے خدا کی کیا ہی بات ہے. اور اگر آپ اس چیز کو گہرائی سے سوچیں، اف خدایا میرے رب نے کیا کیا چیزیں بنائی. اور دیکھیں بال
बालों की भी वर्थ है, नाखून की भी वर्थ है, और सबसे बड़ी आंखें। अगर आंखें ना होती तो दुनिया की कायनात की क्या आप ये चीजें देख सकते को? दुनिया की कायनात की क्या इतनी इतनी प्यारी चीजें, इतने इतने प्यारे दरख्त, इतने इतने प्यारे परिंदे, इतने इतने दरिया के अंदर मछलियां, क्या क्या चीज नहीं है आंखों से, और इतने इतने प्यारे लोग आपको मिल सकते, आप उनकी जियारतें कर सकते, देख सकते हैं उनको? कभी भी नहीं। तो खुदा की हर चीज में क्या क्या नेमत है। खुदा की एक एंड के बाल से लेके नाखून तक हर चीज में खुशी है। अगर हम इन्हीं खुशियों को खुश होना शुरू करें कि अल्लाह ताला ने हमें दिल दिया, हमें दिमाग दिया, दिमाग क्या, अल्लाह ताला ने हमें सीपीयू दिया। जो शख्स हम बनाए फिरते हैं कंप्यूटर का सीपीयू, अल्लाह ताला ने हमें अपना सीपीयू दिया जो हम यूज ही नहीं करते। दुनिया की रिसर्च बताती है कि हम 0.000000001% दिमाग सिर्फ यूज करते हैं, और हमारा बाकी 99.9 समथिंग परसेंट हमारा दिमाग ही नहीं यूज होता। अगर हम उस दिमाग को यूज करना चले तो हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। अब न्यूटन का कहते हैं कि न्यूटन का दिमाग, डिफरेंट मफरूजे हैं उसके ऊपर कि न्यूटन का दिमाग, किसी ने कहता है 10% चला, किसी ने कहा 5% चला, किसी ने कहा 2.5% चला। ज्यादा जो लोगों की राय है उस पे है 2.5% न्यूटन ने दिमाग अपना यूज किया। तो न्यूटन कहाँ था, आइंस्टाइन कहाँ था? इन लोगों के दिमाग 2.5 तक यूटिलाइज हुए, और अगर इंसान अपना दिमाग 10% तक ले जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, अगर हम इसी पे खुश होना शुरू करें, और हाथ ना होते तो हम अपने फैमिली के लिए कैसे रोजी कमा सकते थे, कैसे काम कर सकते थे। जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछो उन पे क्या गुजरती है जब उनके हाथ नहीं होते। लेकिन वो भी अपनी जिंदगी को हारे नहीं। अब हारता कौन है? इंसान। अब मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। किसी ने मोहब्बत में जान दे दी, किसी ने, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा डिस्कस करने के, लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं। लेकिन मैं यार, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी जान दी है, इतने प्यारे प्यारे जिस्म में पुर्जे लगाए हैं तुम तो एक मशीन भी नहीं प्रॉपर बना सकते। इंसान बनाते हो उसमें इतने एरर्स आ जाते हैं, और अल्लाह ताला ने कितना प्रॉपर तुम्हें बनाया है, और उस पर खुश होने की बजाय तुम अपनी जान को कुर्बान कर देते हो, खुदकुशियां कर देते हो। खुदा की नेमतों को पहचानो। खुदा की नेमतें तुम्हारे अंदर है, दिल के अंदर। रूहानियत को पहचानो। वासफ अली वासफ को पढ़ो, कासफ अली शाह को पढ़ो, बुल्ले शाह को पढ़ो, अब्दुल लतीफ बटई को पढ़ो, फैज अहमद फैज को पढ़ो, इकबाल को पढ़ो। ओहो। और अगर इन सब शख्सियात को पढ़ना है तो मेरे नबी की जात को पढ़ो। मेरी नबी की जात जैसा कोई नहीं। गोरा मानता है, गोरा कहता है 7 हैबिट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पर्सन, 7 आदतें एक शख्सियत में नहीं पाई जा सकती, लेकिन दुनिया में एक शख्सियत है जिसके अंदर ये 7 आदतें हैं। वो शख्सियत कौन है? हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखें, जब फिर आप हजरत मोहम्मद को पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन आप सहाबा इकराम को पढ़ें, फिर अपने जितने भी सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं लाइफ में, जैसे मैंने इकबाल का, इसी तरह कासम अली शाह साहब का कहा, कैसर अब्बास का कहा, खुरम रिजवी साहब का कहा, जावेद चौधरी साहब का कहा,
میں کافی آؤٹ سائڈ کوٹیشنز بھی کہتا ہوں، جیسا سندیپ میشوری صاحب کا بھی کہتا ہوں، ٹونی رابن کا بھی کہتا ہوں، ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پڑھو اور روحانیت آپ کی جاگے گی. لیکن بیسیکلی اگر آپ نے خود کو پہچاننا ہے نا، پہلے اپنے فلاسفے کو پہچانو، اپنے نظریے کو پہچانو، اپنی آئیڈیالوجی کو پہچانو. میں تو مشورہ دوں گا کہ ہماری سب کتابیں ہماری مادری زبان اردو میں ہونی چاہیے، یا اپنی جو ہے ہمارے صوبے اس کے مطابق ہماری زبانوں میں کنورٹ ہونا چاہیے ہر بک کو، اور اس بک کو ہمیں ہر بچے تک پہنچانا چاہیے تاکہ اس کی یوٹیلائزیشن اسے پتہ چلے، اس کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر کتنی سکسیسفل سٹوریز رہی ہیں. ہماری کیا جاوید چودھری کہتے ہیں کہ 300 سالہ اسلام کی پہلی 300 سالہ تاریخ سے اچھی تاریخ میں نے کبھی نہیں دیکھی. اس کے بعد تو ہم آپس میں ہی لڑتے رہے، ہمیں آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں ملی، اور پھر گورے جو ہیں یو ایس یو کے لوگ، آپ جنہیں بڑا کہتے ہیں کہ بڑے ڈسپلن ہیں یہودیوں کو، جو ہم باہر جاتے ہیں انہی کو گالیاں دیتے ہیں اور انہی کی کنٹری میں جا کے ہم کام کرتے ہیں، اور ایسا کام کرتے ہیں جو ہم اپنی کنٹری میں کرنا ایسے نحوست سمجھتے ہیں اور نامناسب سمجھتے ہیں. نحوست کا لفظ تھوڑا سا ہو جائے گا، اسے کٹ کر دیجیے گا، میری ڈکشنری میں نہیں ہے، لیکن ویسے میں نے آپ سے کہا. تو ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، آپ کو دیکھنا ہے. اور میرا بھی یہی مقصد ہے ان سیشنز کو کرنے کا کہ خود ہی کو پہچانا. خود ہی کو جب پہچان لو گے تو آپ کو اپنے اندر کے شیر کا پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے بنایا ہے، اور آپ کے اندر کیا کیا ابیلٹیز ہیں، کیا کیا یونیکنیس ہے. اب شخصیات ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شخصیات ہر قرآن میں بھی ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی ہے کہ شخصیات ڈفرینٹ انسانوں کو ڈفرینٹ وے سے بنایا گیا. ہر شخص کی اپنی ذہنیت ہے، اپنا وے آف لیونگ سٹائل ہے. تو اسی طرح ڈفرینٹ مصنف بھی یہی لکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ شخصیات سے ہم بنے ہیں، سارے ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ سے بنے ہیں. کسی میں مزید کرنے کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سے کام آٹومیٹیکلی ایک ٹائم پہ وہ کرنا چاہتا ہے. وہ شخصیت تیزی میں کام کرتی ہے لیکن کئی کام اس کے نقصان میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں مزید کرنے والی شخصیت کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد عمل کرنے والی شخصیت. عمل وہ شخصیت ہے جس میں اس میں